درس نمبر 31، عنوان نمبر 78، نفوذ غیر مشروع وتأثیرہ علی العقد، نامناسب اثر و رسوخ اور عقد پر اس کا اثر۔ وقد اضاف القانون الانگلیزی تصورا آخر باسم تأثیر غیر سائغ او نفوذ غیر مشروع، وهو نوع اخف من الاکراہ، والمقصود منه استغلال الجاه في الوصول إلى هدف، ومجاله في العقود أن يستغل الإنسان جاهه ورتبته أو مهابته المعنوية للدخول في عقد مع من هو أدنى رتبة۔ انگریزی قانون میں نامناسب دباؤ یعنی انڈیو انفلوئنس کے نام سے ایک شکل کا اضافہ ہے۔ یہ اکراہ سے کم درجے کی قسم ہے۔ اس کا مطلب کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عہدے یا اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال کرنا۔ عقود میں اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے منصب، رتبہ یا اپنے باطنی رعب کو ایسے آدمی کے ساتھ عقد کرتے ہوئے استعمال کرے جو اس سے کم درجہ ہے، جیسے باپ کے سامنے بیٹا، یا استاد کے سامنے شاگرد، یا شیخ کے سامنے مرید، یا ناظم کے سامنے ماتحت۔ لہٰذا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کم رتبے والے شخص نے اپنے سے بڑے رتبے والے کے دباؤ میں آ کر عقد کیا ہے، اس طرح کہ اس بڑے نے جو تجویز عقد کی پیش کی یہ اسے ٹھکرا نہیں سکا، پھر اس نے اپنی رضامندی نہ ہونے کے باوجود دباؤ کی بنا پر اس کے ساتھ عقد کر لیا، تو انگریزی قانون اسے بعض صورتوں میں رضامندی کو ختم کرنے والا اور فسخ عقد کو جائز کرنے والا مانتا ہے۔ یعنی اس سے ماقبل میں اکراہ کے متعلق بات آئی کہ کسی کے اوپر زبردستی کی جائے، دھمکی دی جائے اور زبردستی اس کو بیچنے پر یا خریدنے پر مجبور کیا جائے، اس کے احکام ماقبل میں آ گئے۔ یہاں پر ایک اور بات بتلائی جا رہی ہے جس کا اضافہ انگریزی قانون میں ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے عہدے، منصب یا مقام کا ناجائز استعمال کرنا۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی اونچی پوزیشن پہ ہے، اونچی پوسٹ پر ہے، اور دوسرا آدمی اس کے ماتحت ہے، تو اب وہ عقد بے کرنے میں یا اور کوئی معاملے میں اپنے اس عہدے کی وجہ سے، اپنے اس پوسٹ کی وجہ سے نیچے والے پر دباؤ ڈالے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کے ماتحت ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، ورنہ اس کو دوسری جگہ تکلیف پڑے گی، اپنے کام میں تکلیف پڑے گی، ملازمت میں تکلیف پڑے گی۔ تو گویا وہ اوپر کے عہدے والا آدمی اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرے۔ جیسے ایک استاد ہے، ٹیچر ہے، بقیہ سب اس کے شاگرد ہیں، تو شاگردوں کو استاد کی بات ماننی ہے، ان کے احترام میں رہنا ہے۔ ایک آدمی ناظم ہے، جو ذمہ دار ہے، اور دوسرے اس کے ماتحت ہیں، ورکرز ہیں۔ تو اب ایسے کوئی معاملے کے اندر جو ہے دباؤ پایا جائے اور وہ عقد بے کرے، استاد جو ہے طالب علم کے ساتھ خرید و فروخت کرے، اور اس میں یہ پتہ چل جائے کہ بھائی طالب علم نے استاد کے دباؤ میں آ کر اپنی مرضی کے خلاف عقد بے کیا ہے۔ جیسے ایک استاد کسی اپنے طالب علم کو کہے کہ تم یہ کتاب مجھے 50 روپے میں دے دو، حالانکہ وہ 200 روپے کی ہے، تو اب طالب علم استاد کے پریشر میں، استاد کے دباؤ میں، استاد کے منصب و رتبے کی وجہ سے اپنی دلی رضامندی نہ ہونے کے باوجود جو ہے 50 روپے پر عقد کر لیا، وہ اس کو ٹھکرا نہیں سکا۔ تو انگریزی قانون میں اس کو بھی جو ہے عقد فسخ کرنے کی ایک وجہ مانا ہے، اور اس کو بھی اکراہ کے اندر شامل مانا ہے۔ اگرچہ یہ بالکل لیا اکراہ نہیں ہے، اس سے کم درجہ ہے، لیکن چونکہ اس میں بھی ناجائز اثر و رسوخ کا استعمال ہے، دباؤ ہے، اور اپنے عہدے کا ناجائز استعمال ہے، اس لیے انگریزی قانون میں اس کو بھی مستقل ذکر کیا ہے۔ لیکن انہی قانونوں میں آپس میں اختلاف بھی ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ فرانس کے قانون میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، اور دباؤ کے باوجود بے کو صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر عبدالرزاق سنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرانس سول قانون کی دفعہ 114 سے دفعہ 1114 سے نقل کیا ہے کہ فرانسیسی قانون اس طرح کے ناجائز دباؤ کو اس رضامندی کے معارض نہیں مانتا جو عقد کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، لہذا اس طرح کے دباؤ کے باوجود عقد صحیح ہو جائے گا۔
یعنی دلی رضامندی کی جو شرط ہے اس کے خلاف نہیں ہے یہ دباؤ، اس لیے بے صحیح ہو جائے گی۔ گویا دونوں قانون جو ہے وہ آپس میں خود ٹکرا رہے ہیں، دونوں میں خود تعارض ہیں۔ شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے وہ آگے ہے۔ شریعت اسلامیہ کے فقہا نے عقد کے صحیح ہونے کی شرائط میں ایسے دباؤ کے متعلق کوئی حکم ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں دیانت اور قضاء کے احکام میں فرق ہے، چنانچہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آدمی کا اپنے منصب، مرتبہ اور اثر و رسوخ کو ایسے آدمی کے ساتھ عقد میں استعمال کرنا جو اس عقد کے لیے دل سے راضی نہیں، شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس کا اس طرح لینا دیانتاً اس کے لیے حلال بھی نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب قلبہ، کہ کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ لہذا دیانتاً کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے صرف ظاہری رضامندی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ دینے والے کی دلی رضامندی ضروری ہے۔ شریعت اسلامیہ کی بات کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ شریعت میں دیانت اور قضاء کے احکام میں فرق ہوتا ہے۔ دیانت کا مطلب ہے کہ اس بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، یعنی اس میں دل کی بات کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس میں نیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، جو چیز اوروں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ اور شریعت کا ایک دوسرا اصول ہے قضاء کا، یعنی قاضی کے سامنے جو بات آئے گی، تو چونکہ قضاءً ایسی کوئی دلی بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو نکال کر کے نہیں دکھایا جا سکتا ہے، اس لیے قضاء کے جو احکام ہیں وہ ظاہر کے اعتبار سے ہوتے ہیں، وہاں دلی بات کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو دیانتاً یہاں پر بھی ضروری ہے کہ سامنے والا ہماری وجہ سے مجبور نہ ہو، یہ دیانتاً لازم ہے آدمی کے لیے، یعنی کوئی اونچے عہدے والا اپنے ماتحت والے سے معاملہ کر رہا ہے اور وہ جان رہا ہے کہ نیچے والے نے میرے دباؤ میں آ کر کے زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ بے کر لی ہے اور مجھے کم قیمت میں یہ چیز دے دی ہے، تو اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہوگی، اس کی دلی رضامندی ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا دیانتاً کا معاملہ، کہ دیانتاً جب آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس آدمی کی دلی رضامندی نہیں ہے اور وہ میرے مقام کی وجہ سے، میری پوزیشن کی وجہ سے، میری پوسٹ کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ عقد کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ لیکن جب یہ معاملہ قضاء میں جائے گا تو چونکہ قضاء میں اس بات کا ثبوت بہت مشکل ہے کہ دل میں نیت ہے نہیں ہے دیانت کے اندر، یعنی اس آدمی کے قلب میں گویا اس کے اندر رضامندی پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی، اس کا ثبوت لوگوں کے سامنے آنا اور قضاءً آنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے قضاءً جب تک ظاہری کوئی عدم رضامندی کی بات نہیں آئے گی، وہاں تک قضاءً اس کو جو ہے عدم رضامندی کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور اس عقد کو جو ہے صحیح قرار دیا جائے گا۔ یہ دیانت اور قضاء کا فرق نہ ہونے کی وجہ سے ہی جب انگریزی قانون میں اس کو مانا گیا تو پھر وہاں پر فیصلہ کرنے میں پریشانی ہوئی، چونکہ اس کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ اسی کو یہاں پر آگے بیان کر رہے ہیں کہ لیکن دلی رضامندی ہے یا نہیں، یہ پوشیدہ امر ہے، چھپی ہوئی بات ہے۔ قضاءً اس کو ثابت کرنا یا نفی کرنا مشکل ہے، یعنی ماننا کہ دلی رضامندی ہے یا نہیں ہے، دونوں چیزوں کا ثبوت مشکل ہے۔ اسی بنا پر بہت سے انگریزی عدالتوں میں عملاً اور پریکٹیکل طور پر یہ چیز مشکل ہو گئی۔ اسی بنا پر فقہا نے قضاءً رضامندی ختم کرنے والی چیزوں میں دلی رضامندی نہ ہونا ذکر نہیں کیا ہے، یعنی قضاءً قاضی کے پاس جب ہم جائیں گے اور قاضی معاملے کو ختم کرنے والی چیزوں کو جب دیکھے گا تو اس میں اس دلی رضامندی کا نہ ہونا وہاں بیان نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو لوگوں کے سامنے ثابت کیا جا سکے۔ یہ تو آدمی کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے، کسی اور کو یہ بات دکھائی نہیں جا سکتی ہے۔ ہاں اگر اس کے ساتھ اکراہ پایا جائے، ظاہری زبردستی کی جائے جس کی تفصیل گزر چکی، یا دھوکہ ہو یا غبن فاحش ہو یا اضطرار مجبوری ہو، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، یا مفادات کے تصادم کی تہمت ہو، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یعنی ظاہر میں یہ محسوس ہو
کہ سرپرست نے اپنے ماتحت کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس میں اس بچے کا نفع نہیں ہوا، اس کا نقصان ہوا، مفادات کا تصادم ہوا، اس کا ٹکراؤ ہوا، جیسا کہ یتیم کے ولی کے بیان میں یہ بات گزری، تو قضاءً بھی رضامندی نہ ہونے کی بنا پر بے نہیں ہوگی اور اس کو بھی اکراہ میں مانا جائے گا۔ شریعت کے دلی رضامندی کو قضاءً لازم نہ ماننے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ نامناسب دباؤ کا ثبوت اس طرح ہو کہ عاقد کی عدم طیب خاطر معلوم ہو، یعنی ایسی کوئی چیز اور ایسا کوئی معیار نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ عقد کرنے والا وہ دلی طور پر رضامند ہے یا نہیں ہے۔ وہ عقد کر رہا ہے لیکن وہ دلی طور پر اس میں کسی دباؤ میں ہے اور وہ دلی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہے، ایسی کوئی چیز ہے نہیں جس کے ذریعے سے فیصلہ کیا جا سکے۔ اسی لیے انگریزی قانون نے اس میں ثبوت کی ذمہ داری متہم پر ہی ڈال دی ہے۔ متہم کا مطلب ہوتا ہے جس پر اپنا عہدہ استعمال کرنے کا الزام ہے، اور اس کے ذمہ لازم کر دیا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یہ عقد ناجائز دباؤ کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی منصب، عہدہ یا رتبہ والا شخص اپنے سے کم رتبے والے کے ساتھ عقد کرے تو اصل انگریزی قانون کے مطابق یہ ہے کہ عقد سامنے والے کی عدم رضامندی پر ہی محمول کیا جائے گا جب تک کہ متہم گواہی سے یہ ثابت نہ کر دے کہ سامنے والا آدمی آزاد اور اس کے جاہ و رتبے سے متاثر نہیں ہے۔ حالانکہ متہم سے تہمت ختم کرنے کے لیے ثبوت کی ذمہ داری اسی متہم پر ڈال دینا یہ عام اصول کے خلاف ہے، کیونکہ ثبوت کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے جو ظلم و زیادتی کا دعویٰ کرے، جس پر زیادتی کا الزام ہے اس پر نہیں ہوتی، جیسا کہ اکراہ میں ثبوت کی ذمہ داری اس پر ہے جو اکراہ کا مدعی ہے، جس پر اکراہ کی تہمت ہے اس کی نہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اکراہ، دھوکہ، مجبوری، غبن فاحش یا مفادات کا تصادم نہ ہو تو صرف اس بنا پر کہ عاقدین میں سے ایک دوسرے کا والد یا استاد یا اس کا ناظم ہے تو دوسری جانب سے عدم رضامندی پر اسے محمول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ مذکورہ امور میں سے کوئی بات ثابت نہ ہو جائے۔ یعنی دوسری وجہ قضاءً اس کو معتبر نہ ماننے کی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی معیار نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ سامنے جو عقد کرنے والا ہے وہ مجبور ہے، چونکہ الفاظ تو ایسے کوئی ہیں نہیں، عقد تو بظاہر صاف ہو رہا ہے، سیدھا ہو رہا ہے، یہ تو اس کی دلی عدم رضامندی کی بات ہے، تو اس کا کوئی ایسا معیار نہیں ہے، تو پھر اس کو ثابت کیسے کیا جائے؟ تو اب جو انگریزی قانون جن لوگوں نے بنایا ہے انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے ہر ایسے عقد کو تہمت والا ہی سمجھا، یعنی جب بھی کوئی بڑے رتبے والا ماتحت والے سے عقد کرے تو اب بڑے رتبے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو ثابت کرے کہ بھئی یہ معاملہ کسی دباؤ کے بغیر ہوا ہے اور سامنے والا جو ہے وہ میرے رتبے سے، میری پوزیشن سے، میرے عہدے سے متاثر نہیں ہے اور بغیر کوئی دباؤ کے اس نے میرے ساتھ عقد کیا ہے۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے اس آدمی کے اوپر ذمہ داری ڈالنا اصول کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تو متہم ہے، اس کے اوپر تہمت ہے، الزام ہے، تو الزام ثابت کرنے کی ذمہ داری سامنے والے کی ہے۔ اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرے نے مجھے مجبور کیا ہے تو ثابت کرنے کی ذمہ داری میری ہوگی، اس دوسرے آدمی کی نہیں ہوگی، چونکہ جو زبردستی کر رہا ہے ظاہر ہے کہ زبردستی کو وہ تو ثابت نہیں کرے گا، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کے اصول کے مطابق تہمت کی ذمہ داری جو ہے، تہمت ثابت کرنے کی ذمہ داری وہ متہم کی نہیں ہے بلکہ چھوٹے آدمی کی ہے، جو ماتحت ہے اس کی ہے، اور ماتحت کے پاس ایسا کوئی معیار نہیں جس سے وہ ثابت ہو، اور متہم کے اوپر ڈالنا یہ اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے شرعاً شریعت کے اصول کے مطابق اگر کوئی خارجی دباؤ والی کوئی بات نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، غبن فاحش نہیں ہے، یا مفادات کا تصادم نہیں ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی ظاہری مجبوری والی، زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے تو صرف اس بنا پر کہ بھائی ایک بڑا ایک چھوٹے سے عقد کر رہا ہے، اس عقد کو خلاف اصول اور خلاف شریعت نہیں کہا جائے گا اور یہ عقد صحیح ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی والد اپنے بیٹے سے عقد کر رہا ہے تو شریعت اس کو منع نہیں کرے گی، شریعت
والد کے اوپر کوئی یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالے گی کہ تم پہلے ثابت کرو کہ بیٹے نے تمہارے ساتھ دباؤ میں عقد نہیں کیا ہے، بغیر دباؤ کے عقد کیا نہیں، اس لیے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ گویا قضاءً دلی رضامندی کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ خارجی اور ظاہری اعتبار سے کوئی دباؤ اور زبردستی والی بات نہ پائی جائے۔ ہاں اگر ظاہر میں پائی جائے تو پھر اس کا مطابق حکم ہوگا۔ اللہ سبحانہ اعلم۔